السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو جامعہ زینب للبنات، یہ مدرسہ جو جامعہ محمدیہ فیض القرآن کے زیر نگرانی چل رہا، اس مدرسے کے تعارف اور اس مدرسے کی خدمات اور اس مدرسے میں جن لوگوں کا تعاون ہے، میں اس سلسلے میں انشاءاللہ آپ کو پوری جانکاری دوں گا۔ آپ آئے میرے اندر، یہ جامعہ زینب للبنات کا صدر دروازہ ہے اور یہ جگہ ملاقاتی روم کہلاتا ہے۔ اور آپ اگر اندر آئیں گے تو یہ وہ کمرہ ہے جہاں پہ اساتذہ یعنی کہ معلمین بیٹھ کر بچیوں کو ادھر سے پڑھاتے ہیں کیمرے کے ذریعے سے۔ اس کو اگر کھولا جائے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ یہ جگہ ہے، اس کو بھی دکھا دیا ہے۔ یہاں پہ معلمین حضرات، چونکہ بچیاں ہوتی ہیں اور اسلام میں اس بات کی خاص ہدایت دی گئی ہے کہ پردے کا اہتمام ہونا چاہیے، تو یہ معلم حضرات یہاں بیٹھ کر بچیوں کو ادھر سے پردے کی آڑ میں پڑھاتے ہیں۔ اور جامعہ زینب للبنات کا جو اندرونی منظر ہے، یہ جگہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت زیادہ الحمدللہ کھلی جگہ ہے، بہت زیادہ اسپیس بھی ہے۔ یہ ملاقاتی روم ہے۔ اندرونی یہاں کے بعد یہ جامعہ زینب للبنات کا یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے کو بند کرنے کے بعد بچیاں بالکل اندر ہوتی ہیں، اور اس دروازے کے بعد یہ جگہ ہے ملاقاتی روم کا جو سلسلہ ہے۔ یہ جامعہ زینب للبنات کا اندرونی خانہ ہے، اندرونی حصہ ہے۔ یہاں پہ بچوں کے کلاس روم بھی ہیں اور یہ بچیوں کا وضو خانہ ہے۔ اور الحمدللہ جامعہ زینب للبنات اور بنات کے مقابلے میں اپنا امتیازی مقام رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ٹھنڈ کے موسم میں بچیوں کو ظاہر سی بات ہے ٹھنڈک سے محفوظ رکھنے کے لیے کا بھی انتظام ہے، اور اسی طرح سے بچیوں کے فلٹر پانی پینے کے لیے مشین کا بھی انتظام ہے، جو کہ مشین ادھر لگی ہوئی ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور یہ سارے روم ہیں الحمدللہ جہاں پہ میرا خیال ہے بچیاں سامان رکھتی ہیں۔ اچھا، یہ صرف سامان رکھنے کے لیے ہے۔ اور یہ سامنے والی جگہ باتھ روم کی جگہ ہے، یہ سامنے والی جگہ باتھ روم کی ہے۔ 2 منزلہ عمارت جامعہ زینب للبنات کی نہیں تھی، اب کی بار کچھ اہل خیر حضرات کے توجہات سے 2 منزلہ عمارت بن پائی ہے۔ جن کی توجہات سے اور جن کی خدمات سے اور جن کی نظر سے جامعہ زینب للبنات دوسری منزلہ عمارت کو پہنچ گیا، اور بچیوں کے لیے خوب سارے سہولیات یہاں پہ فراہم کیے گئے۔ تو جن لوگوں کا بھی تعاون رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی، یہ جامعہ زینب للبنات کا اندرونی حصہ ہے جہاں پہ درسگاہ لگتا ہے۔ بچیاں اس وقت زیر تعلیم ہیں، معلمات کی نگرانی میں الحمدللہ۔ تو یہ درسگاہ کا منظر ہے، اور درسگاہ کے اندر کا جو حصہ ہے جہاں بچیاں قیام کرتی ہیں، یہ الحمدللہ پوری بچیاں، ساری بچیاں یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ایک جھلک آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں۔ درسگاہ کا یہ دوسرا حصہ ہے، دوسرا منظر ہے۔ اور بہت کم مدرسوں میں ایسا دیکھا گیا کہ باہر تو قضاء حاجت کی جگہ ہوتی ہے، اندرون خانہ نہیں ہوتا۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اس کا خیال رکھا گیا، لہذا رات میں جو ہے بچیاں یہیں پر قضاء حاجت پوری کرتی ہیں۔ تو یہ درسگاہ کا اندرونی منظر ہے۔ اور درسگاہ کے تھوڑا سا اندر اگر آپ جائیں گے تو بچیوں کے قیام کے لیے اس طرح کا کمرہ بنایا گیا ہے۔ یہ بچیوں کے قیام کے لیے ہے، الحمدللہ کافی زیادہ اچھا انتظام ہے۔ پنکھے بھی الحمدللہ لگے ہوئے ہیں، مطلب یہ کہ آپ کی بچیوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو، اس کا بھرپور خیال رکھا گیا ہے۔ ٹھنڈ کے موسم میں حضرت ناظم صاحب یعنی قاری مولانا انظار صاحب مظاہری، ان کا کہنا ہے، ان کے اہل خیر حضرات کی توجہات سے الحمدللہ ٹھنڈ کے موسم میں رضائی کا گدے کا بھی انتظام بچیوں کا کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ مدرسہ بہت کم مدت میں اپنے عروج کو پہنچا الحمدللہ۔ یہ جامعہ زینب للبنات کا ہم آپ کو دوسری منزل جو اس کی ابھی رمضان میں تعمیر ہوئی ہے، یہ سیڑھی کا حصہ ہے۔ سیڑھی میں بھی بہت زیادہ اسپیس ہے، بڑی جگہ ہے۔ یہ سمجھیے کہ 3 سے 4 مہینے کی مدت میں
یہ دوسری منزل کی جو پوری عمارت ہے وہ تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ. تو یہاں الحمدللہ یہ دوسری منزل کی عمارت ہے اور یہاں پہ بچیوں کے رہنے کا میرا خیال ہے انتظام ہے. درسگاہ بھی ہے اور میرا خیال ہے عربی درجات کی بچیاں یہاں پہ ہیں. اچھا عربی دوم کی بچیاں یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں. اس کا ایک منظر یہ بھی ہے. اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں بچیوں کے لیے انتظام اس طرح سے کیا گیا ہے. ذرا سی دیوار کو بلند کر دی گئی ہے تاکہ بے پردگی کا کسی طرح سے صاحبہ بھی نہ ہو. اس کا خاص خیال رکھا گیا. آگے کی جگہ بھی جو دیوار کھڑی کری گئی ہے وہ سمجھ لیجیے کہ 5 فٹ کری گئی ہے، اس سے زیادہ کری گئی ہے. اس کی وجہ یہ کہ بچیوں میں کسی طرح سے بے پردگی کا صاحبہ نہ ہو، کسی طرح سے بچیاں بے پردہ نہ ہو سکے. اچھا اوپر کی جگہ پہ بھی اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ وضو خانے کے ساتھ ساتھ طہارت خانے کے ساتھ ساتھ جو ہے قضاء حاجت کا بھی انتظام کیا گیا ہے. یعنی رات میں بچیاں یہ نہ ہوں کہ بھئی نیچے جائیں اور باہر جائیں. الحمدللہ اوپر بھی انتظام ہے بھرپور. یہ اعدادیہ کا کلاس روم ہے نا، عربی اول. اچھا عربی اول کا یہ کلاس روم ہے جس میں بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں. الحمدللہ یہ اوپر کی جو عمارت بنائی گئی ہے اس کا بھرپور خیال رکھا گیا کہ کہیں سے کسی طرح سے بے پردگی نہ ہو پائیں. بچیاں الحمدللہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں. اور اس مدرسے کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی کہ یہاں بچیاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم خانہ پوری کے طور پہ نہیں بلکہ باضابطہ کر رہی ہیں اور انٹر تک کے لیے بچیوں کا انتظام کیا گیا ہے. یہ اس مدرسے کی امتیازات میں سے ایک امتیازی شان ہے الحمدللہ. باہر سے ابھی نظارہ بہت خوبصورت ہے. یہ روڈ کی طرف کا نظارہ ہے اور دیوار بھی بہت زیادہ بڑی کھڑی کری گئی ہے. اس کی وجہ یہ کہ بچیوں میں کسی طرح سے بے پردگی نہ ہو. سامنے جو آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں، مینار دیکھ رہے ہیں، یہ جامعہ محمدیہ فیض القرآن کا نظارہ ہے جو کہ اسی جامعہ محمدیہ فیض القرآن کے بعد ہی اس مدرسے کا قیام رکھا گیا. اس مدرسے کی عمر محض 2 سال ہے، لیکن اس 2 سالہ مدت میں اس مدرسے نے جو ترقی کیا ہے وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے. یہ دوسری منزلہ عمارت جہاں پہ میں کھڑا ہوں، الحمدللہ یہ محض 4 سے 5 مہینے کی مدت میں یہ دوسری منزلہ عمارت پوری تیار ہو گئی. اور ظاہر ہے یہ کام صدقہ جاریہ کا کام ہے. ایک مدرسہ بنا دینا اور مدرسیوں کے تعلیم کا انتظام کرا دینا، یہ تو آخرت کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے آخرت کے لیے، اور قبر کے عذاب سے خلاصی کا بھی ایک بہت بڑا تحفہ ہے. ان کے دوست احباب اور ان کے جتنے متعلقین ہیں، مخلصین ہیں، ان سارے لوگوں کی توجہات سے یہ جامعہ زینب للبنات محض 1.5 سے 2 سال کی مدت میں آپ یہاں تک دیکھ پا رہے ہیں. عربی دوم کی بچیاں بھی ہیں اور عربی اول کی بچیاں بھی ہیں، اعدادیہ کی بچیاں بھی ہیں، اطفال کی بچیاں بھی ہیں. اس مدرسے کے شعبہ جات میں سے کئی اہم شعبہ جات ہیں. ان میں سے خاص کر یہ بات بتانا بہت اہم سمجھتا ہوں کہ اعدادیہ سے یعنی اطفال سے دور حدیث تک کی تعلیم جامعہ زینب للبنات میں دی جاتی ہے. اور مدرسین کا جو الحمدللہ انتخاب ہے، جناب حضرت مولانا مفتی ابو البرکات صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جن کو کہ فقیہ العصر کا لقب ملا، آپ حضرت کے مربیت یافتہ میں تھے. اسی طرح سے حضرت مولانا فیروز عالم صاحب ندوی دامت برکاتہم جو حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ بھی اس مدرسے میں الحمدللہ علوم نبویہ کے لبوں کی تشنگی بجھانے میں ہر وقت الحمدللہ آگے رہتے ہیں اور وہ اپنی خدمات اس مدرسے کو، ان کی خدمات بھی اس مدرسے کو حاصل ہے. اور حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم کی تو ہر وقت کی خدمات حاصل ہے. اسی طرح سے باہر سے جو بچیاں آتی ہیں ان کی تعلیم کا بھی معقول انتظام ہے. اور اس مدرسے میں جہاں آپ نے یہ سنا کہ مکتب سے دور حدیث تک کی تعلیم، ساتھ ہی ساتھ انٹر تک کی تیاری اور انٹر تک کی تعلیم خانہ پوری نہیں بلکہ باضابطہ دی جاتی ہے. اور اس مدرسے میں وہیں پر
शोबे जात के तौर पे शोबे कंप्यूटर का भी है। आप देख सकते हैं शोबे कंप्यूटर का अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह से इंतज़ाम किया गया, जहाँ पे असरी उलूम और असरी तकाज़े और ज़माने के चैलेंजेस को कबूल करते हुए जामिया ज़ैनब लिल-बनात ने यह कदम उठाया कि बच्चियों को दीनी तालीम के साथ साथ कंप्यूटर की तालीम से भी आरास्ता किया जाना चाहिए। वहीं पर जामिया ज़ैनब लिल-बनात के शोबा में से एक शोबा जो शोबे सिलाई सेंटर है, ज़ाहिर है बच्चियाँ कभी कभी घर में हुआ करती हैं, तो अपने छोटे मोटे काम के लिए दूसरों के मोहताज न बने, बेपर्दगी का ख्याल ना हो, किसी और के पास जाना न पड़े, इसके लिए जामिया ज़ैनब लिल-बनात ने सिलाई सेंटर के लिए भी कदम रखा और वो काम भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से चल रहा है। और सिलाई सेंटर में भी खूब बच्चियाँ बाहर से भी आ रही हैं और मदरसे से तो जा ही रही हैं। तो ये जामिया ज़ैनब लिल-बनात के कुछ कारनामे हैं। इसके अलावा लिसानियात और अपनी माफ़ी ज़मीर को अदा करने के लिए अंजुमनें भी जामिया ज़ैनब लिल-बनात में कायम है, ताकि आपकी बच्चियाँ जो तालीम हासिल करी हैं, तालीम के साथ साथ अपने माफ़ी ज़मीर को दूसरों तक कैसे पहुँचाएँ, दावत इल्लाह के काम को कैसे अंजाम दिया जाए, इसके लिए जामिया ज़ैनब लिल-बनात के शोबे जात में से शोबे अंजुमन भी है, जहाँ आपकी बच्चियों के लिसानियात पर मेहनत की जाती है, माफ़ी ज़मीर को अदा करने का सलीक़ा बताया जाता। तो ये जामिया ज़ैनब लिल-बनात के कुछ अहम ख़ुसूसियात थे। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए जिन तमाम लोगों ने इस मदरसे को दामे दिरमे सुखने जिस तरह का भी ताउन किया, अल्लाह ताला सबों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और सभी मरहूमीन की अल्लाह ताला बाल बाल मग़फ़िरत फ़रमाए। ये आखिरत की दरअसल जमा पूंजी है जो ये मदरसा जामिया ज़ैनब लिल-बनात आप देख रहे हैं। इन तमाम लोगों ने, जिन अजीम लोगों का मैंने नाम लिया, उनकी मेहनत, उनके लगन और उनकी काविश और उनकी फ़िक्र से और उनके जोद मुसलसल से ये मदरसा आज यहाँ पे खड़ा है। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। ये जामिया ज़ैनब लिल-बनात का ऊपरी हिस्सा है, यानी कि छत का हिस्सा है। दूसरी मंजिल की इमारत अभी रमज़ान में ही पूरी हुई है। बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से कई सारे मज़दूरों का सहारा लेकर के ये काम किया गया था। और ये जामिया ज़ैनब लिल-बनात का सबसे ऊपरी हिस्सा है, यानी जिसे हम छत कहते हैं। और छत भी आप देखें तो बहुत ऊंची करी गई है, ये देख सकते हैं आप, बहुत ऊंची करी गई है छत। ख़ास ख्याल रखा गया है पर्दे का कि बच्चियां किसी तरह से भी बेपर्दगी का शिकार न हो, हालात बहुत नाजुक हैं, इसका ख़ास एहतमाम किया गया है। बहुत ऊंची दीवार खड़ी गई है ये, और मुझे लगता है कि 10 इंची इमारत है गालिबन, ये बहुत मोटी है और पुख्ता इसका ख्याल किया गया है। यहाँ बच्चियाँ अपने कपड़े को सुखाती हैं। इसी तरह से अगर ठंड का मौसम हो तो बच्चियां आकर के क्लास भी लग सकते हैं, क्योंकि इसमें बाकायदा पर्दे का इंतज़ाम है। देखा जाए तो हमसे ज़्यादा, यानी 5 फुट से ज़्यादा है, और यहाँ पे ही टंकियाँ ऊपर रखी गई हैं। जामिया ज़ैनब लिल-बनात के बारे में फिर एक बार मैं आखिर में ये बताना चाहता हूँ, ये मदरसा जिन अहम और जिन अजीम लोगों की तवज्जुहात से यहाँ तक का सफ़र किया है, और जिसके शोबे जात में यानी तालीमी जो सफ़र हैं इस मदरसे के, जो मैंने बताया मकतब से लेकर दौरे हदीस तक, इसी तरह सिलाई सेंटर का क़याम, इसी तरह कंप्यूटर सेंटर का क़याम, इसी तरह से दुनियावी तालीम का ख़याल रखते हुए इंटर तक की तैयारी का भी यहाँ पे निज़ाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह माहिरीन और तजर्बाकार असातिज़ा की निगरानी में ये सारे तालीमी शोबे जात का ख्याल रखा जाता है। बाहरी मंजर जो आप देख रहे होंगे बहुत मुश्किल से, क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा, लेकिन हमारे भाई दिखा रहे हैं आपको, ये जामिया मोहम्मदिया फैज़ुल कुरान के बुलंद मीनार हैं और वहाँ की इमारती बिल्डिंगें हैं, तामीराती काम वहाँ भी चल रहे हैं। आप हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा इस मदरसे में और ताउन करें ताकि ये मदरसा मज़ीद तरक्की की तरफ बढ़ता रहे। और ये पसमानदा इलाका, सुरजापुरी इलाका, 2 नदी के बीच का इलाका, और दो नदी के बीच के इलाके में जो अशद ज़रूरत महसूस की जा रही थी बच्चियों के तालीम के लिए, और ख़ासकर ऐसी तालीम जिस तालीम से दीन भी संवरे और दुनिया भी बने, तो ऐसी तालीम का मुरस्सा मजमुआ अगर कोई मदरसा नज़र में आता है तो वो जामिया ज़ैनब लिल-बनात नज़र आता है, जहाँ आपकी बच्चियों को मकतब से दौरे हदीस तक की तालीम भी दी जाती है। माफ़ी ज़मीर यानी ज़ुबानी सलाहियत को उजागर करने के लिए अंजुमन का भी क़याम रखा गया, इसी तरह से सिलाई सेंटर का भी क़याम रखा गया, इसी तरह से कंप्यूटर सेंटर का भी क़याम रखा गया। तो जिन अहले खैर हज़रात के तवज्जुहात से ये काम वजूद में आ रहा है या मज़ीद आगे बढ़ रहा है, अल्लाह ताला उन तमाम अहले खैर हज़रात को खूब बरकत अता करे और सारे मरहूमीन के अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए।